أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. صدق الله العظيم. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه. یوسف علیہ السلام نے کہا جو کھانا تمہیں قید خانے میں دیا جاتا ہے وہ ابھی آنے نہیں پائے گا کہ میں تمہیں اس کی حقیقت بتاؤں گا. إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي. یہ اس علم کا ایک حصہ ہے جو میرے پروردگار نے مجھے عطا فرمایا ہے. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون. مگر اس سے پہلے میری ایک بات سنو. بات یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور جو آخرت کے منکر ہیں. واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب. اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی کی ہے. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء. ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرائیں. ذالک من فضل اللہ علینا. یہ توحید کا جو عقیدہ ہے یہ عقیدہ ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ کے فضل کا ایک حصہ ہے. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون. لیکن اکثر لوگ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے. جیسے بات پیچھے سے چل رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام جب جیل میں داخل ہو رہے تھے تو اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اور 2 قیدیوں کو بھی جیل میں داخل کیا گیا. ان پر الزام یہ تھا کہ وہ لوگ بادشاہ کے کھانے میں زہر ملا کر کے دے رہے ہیں. یہ الزام تھا. اسی الزام میں وہ گرفتار کیے گئے اور ان کو جیل میں داخل کیا گیا. ایک مرتبہ ان دونوں نے خواب دیکھا تو وہ فکر مند ہوئے کہ اب یہ خواب جو ہم نے دیکھا ہے اس کی تعبیر کس سے معلوم کریں گے. ظاہر بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں جس کیریکٹر کے ساتھ وقت گزار رہے تھے کہ دن بھر وہ مختلف قیدیوں کی مختلف قسم کی خدمات کیا کرتے تھے اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے خدمت کرتے تھے اور رات میں عبادت کے اندر مشغول رہتے تھے. یہ عمل ایسا تھا جس کی وجہ سے تمام قیدی حتیٰ کہ جو وہاں کا ذمہ دار تھا وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا عقیدت مند ہو گیا تھا کہ کیا نیک آدمی ہے، کتنی نیک صفات کا آدمی. اور اس قدر عقیدت مند ہو گیا تھا کہ وہ کہنے لگا وہاں کا ذمہ دار کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تو آپ کو رہا کر دیتا، لیکن میں آپ کو رہا نہیں کر سکتا. میرے اختیارات اتنے نہیں ہیں. بس اتنا کر سکتا ہوں کہ میں اس بات کی کوشش کروں گا کہ جیل میں آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے. اس حد تک وہ عقیدت مند ہو گیا تھا. یہ سارے حال احوال کو دیکھ کر کے یہ دونوں قیدیوں نے جنہوں نے خواب دیکھا تھا
انہوں نے یہ سوچا کہ ہم کس سے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کریں گے. تو ظاہر بات ہے کہ خواب کی تعبیر بتلانے کے لیے کسی اللہ والے کی ہی ضرورت پیش آتی ہے. اب ان کو یوسف علیہ السلام سے بڑا اللہ والا نہ انہوں نے باہر کبھی دیکھا تھا جیل کے، اور نہ اندر اس سے بڑا اللہ والا کوئی اور ان کو مل سکتا تھا. وہ آئے اور آ کر کے انہوں نے اپنا خواب بیان کیا. ایک نے بیان کیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں بادشاہ کو شراب نچوڑ کر کے پلا رہا ہوں. دوسرے نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے اس کو نوچ نوچ کر کے کھا رہے ہیں. آپ اس کی تعبیر بتلا دیجیے. اب جب خواب کی تعبیر بتلانے کا وقت آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو طریقہ اختیار کیا وہ ہم سب کو بہت اچھی طرح سمجھنا، اور اس میں ہمارے لیے کیا اسباق چھپے ہوئے ہیں بہت سارے، ان اسباق کو بھی بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. خواتین کے لیے بھی یہ بہت اہم ترین اسباق ہے، ہم مرد حضرات کے لیے بھی یہ بہت اہم ترین اسباق ہے، اور پورے زندگی بھر کام آنے والا سبق ہے. ڈائریکٹ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر نہیں بتلائی. یہاں پر غور کیجئے کہ جو تعبیر پوچھنے والے تھے وہ تو تھے طالب، ان کو ضرورت تھی. یوسف علیہ السلام تھے مطلوب، اور اس اعتبار سے چونکہ یوسف علیہ السلام سے پوچھا جا رہا تھا اور اس فن اور ہنر کا آدمی وہاں پر کوئی اور تھا بھی نہیں، جس کی وجہ سے ایک قسم کا بڑا زبردست ڈیمانڈ حضرت یوسف علیہ السلام کا کریٹ ہوا تھا. یہ جو ڈیمانڈ کریٹ ہوا اس کا بہت بہترین فائدہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اٹھایا. وہ کیا فائدہ اٹھایا؟ وہ یہ کہ سب سے پہلے یوسف علیہ السلام نے اپنی ایک کرامت بیان کی، بلکہ اپنا ایک معجزہ بیان کیا، تاکہ جو لوگ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے ہوئے تھے ان لوگوں کو یوسف علیہ السلام کا معجزہ سن کر کے دیکھ کر کے اور زیادہ اطمینان ہو جائے کہ ہاں بھائی ہمارے خواب کی تعبیر یہ بہت اچھی طرح بتا سکتے ہیں، اس سے اطمینان ہو جائے. لہٰذا اس سے ایک مسئلہ تو یہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس کوئی بات معلوم کرنے کے لیے آئے، کوئی آپ سے فائدہ اٹھانے کے لیے آئے، اور آپ اپنا کوئی ہنر اس کو بتانا چاہتے ہو تاکہ سامنے والے کو آپ پر بھروسہ زیادہ ہو جائے، تو جائز ہے، آپ بتا سکتے ہیں. دل کے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے، دل کے اندر غرور نہیں ہونا چاہیے. یہ غرور و تکبر کو دل میں لائے بغیر اگر آپ اس نیت سے اپنا کوئی ہنر بتانا چاہتے ہیں تاکہ سامنے والے کو آپ پر بھروسہ زیادہ ہو جائے تو آپ کے لیے جائز ہے. جیسے اگر کوئی ڈاکٹر کے پاس دکھانے کے لیے آئے اپنی صحت کے سلسلے میں، تو ڈاکٹر نے اپنی ڈگریاں دکھائی اور کہا کہ بھئی میں نے فلاں جگہ سے MBBS کیا ہے، فلاں جگہ سے میں نے PG کیا ہے، اور فلاں ہاسپٹلس میں میں رہا ہوا ہوں، میرا اتنا تجربہ ہے، ایکسپیرینس کا اتنا لمبا پیریڈ ہے میرا، وغیرہ وغیرہ. اگر کچھ کہہ رہا ہے ڈاکٹر، کوئی برا نہیں ہے بشرطے کہ نیت صاف اور درست ہونا چاہیے. یہ دونوں آئے تھے یوسف علیہ السلام کے پاس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے. یوسف علیہ السلام بتانے لگے اپنا معجزہ. تو جو معجزہ بتانے لگے ہیں وہ معجزہ یہ تھا کہ دیکھو تمہارے پاس جو جیل میں کھانا آتا ہے، آنے سے پہلے میں بتا دوں گا کہ کھانا کیا ہے، کیا کھانا آنے والا ہے، میں آنے سے پہلے بتا دوں گا، تاکہ اس کے ذریعے سے ان کو اس بات پر اور اعتماد حاصل ہو جائے کہ یہ تو ضرور ہم کو بہترین تعبیر دے سکیں گے. اور کرتے بھی تھے حضرت یوسف علیہ السلام اس طرح سے، اور بالکل ایکوریٹ وہی بتاتے تھے جو آنے والا تھا. آنے کے بعد دیکھا جائے تو وہی رہتا تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام بتا رہے تھے. یہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا. انبیاء کو بعض ایسی چیزیں اللہ کی جانب سے نصیب ہوتی ہیں جو عام لوگوں کو حاصل نہیں ہوتی، انبیاء کی خصوصیت ہوتی ہے، تاکہ لوگوں کو ان کے نبوت کے اوپر اعتماد حاصل ہو جائے اور یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ واقعی اللہ کے پاس کے بھیجے ہوئے ہیں.
تو پہلے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ معجزہ بتلایا. اب جب یہ معجزہ ان لوگوں نے سن لیا اور دیکھا کہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ جو کھانا جیل میں آ رہا ہے وہ کھانا آنے سے پہلے یہ بتلا دیتے ہیں کہ کیا کھانا آنے والا ہے، اس کی وجہ سے اس بات کا اندیشہ تھا، یہ اپنا معجزہ جو بتلایا ہے اس کی وجہ سے اس بات کا اندیشہ تھا کہ کوئی ایسی بات جو متکبرانہ ہو وہ نہ نکل جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی بات پسند نہیں، اور اس قدر نازک مرحلہ ہوتا ہے بڑی بات کا کہ کرنے والا کر دیتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا اس کو، اور اس کے نتیجے میں اس کا بہت بڑا نقصان وہ بعد میں اٹھا لیتا ہے. اللہ کو بڑی بات پسند نہیں. بڑا بول یہ بہت زیادہ نقصان ڈھاتا ہے کہ میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں نے ایسا کر دیا، میں ایسا کر دیا، ایسے ایسے کارنامے میرے. اس سے آدمی کو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. ممکن ہے وقتیہ طور پر کچھ اس کو ڈھیل مل جائے، لیکن بڑا بول اللہ کو پسند ہے. تو اب یوسف علیہ السلام یہاں پر اپنا ایک معجزہ دکھا رہے ہیں، کہیں یہ بڑی بات نہ ہو جائے اور کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ سامنے والے کو غرور و تکبر محسوس ہو اور یوسف علیہ السلام کے دل میں کوئی ایسی بات آ جائے. فوری یوسف علیہ السلام نے اس کو پھیر دیا اللہ کی جانب پھیر دیا. دیکھو یہ جو علم ہے میرا کچھ نہیں ہے اس میں کمال، اور واقعی انسان کا کوئی کمال ہے بھی نہیں، جو کچھ ہے انسان کے پاس سب اللہ کا دیا ہوا. تو فرمایا ذالکما مما علمنی ربی، میرے رب کی جانب سے مجھے جو علم دیا گیا ہے اس کی وجہ سے میں بتلا رہا ہوں، ورنہ میرا اپنا کوئی کمال نہیں. بات گزشتہ بھی آئی تھی کہ ایک معجزہ ہے، ایک جو ہے کمال کی بات ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو شخصیت سے جڑ جانے کی امید تھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور دعات، یعنی جو داعی لوگ ہوتے ہیں اللہ کی جانب دعوت دینا جن کا مقصد ہوتا ہے، ان لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے کسی بھی کمال کو اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ بنائے، اپنی ذات سے جوڑنے کا ذریعہ نہ بنائے. اب یہاں پر دیکھیے یوسف علیہ السلام کا معجزہ، تو وہ لوگ تو یوسف علیہ السلام کے بہت معتقد ہو جاتے اور ہو بھی گئے کہ ہاں بھائی جو بات ابھی موجود نہیں ہے اس سے پہلے وہ اس سلسلے میں تفصیلات بتا رہے ہیں، تو کوئی خاص ہنر ان کے پاس ہے. یہ لوگ معتقد ہو جاتے ہیں. اللہ والوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے کسی بھی کمال کو فوری اللہ کی جانب پھیر دیتے ہیں تاکہ جڑنے والا اللہ سے جڑ جائے. اپنے سے تو جڑتے ہی رہتے ہیں، کیا وہ کون سی بڑی بات ہے؟ جو اللہ سے جڑے گا، وہ جس کے ذریعے سے جڑے گا اس سے تو جڑے گا ہی جڑے گا. اور جن لوگوں کے دل میں خواہشات نفسانی ہوتی ہے اور جن لوگوں کے دل میں بڑاپن ہوتا ہے، جن کے دل میں تکبر و غرور ہوتا ہے، وہ بالکل یہ نہیں چاہیں گے کہ میرا کوئی کمال ہو اور میں اس کمال کی وجہ سے دوسرے سے جوڑوں. یہ نہیں ہو سکتا. وہ بالکل اپنے کمال کو کہیں اور دوسرے کی طرف پھیرنا نہیں چاہیں گے، بلکہ جتنا ہو سکے لوگ مجھ سے جڑنا چاہیے، مجھ سے متاثر ہونا چاہیے. یہ فرق ہوتا ہے، اور یہ جو فرق ہے یہ بہت ہی خطرناک فرق ہے اور انسان کو بہت غلط رخ پر لے جاتا ہے. ایک شخص وہ ہے جس نے کوئی ہنر سیکھا اور وہ صاف صاف کہہ رہا ہے اس ہنر سے جن لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، تو کہہ رہا ہے میرا کچھ نہیں ہے، میرے استاد نے مجھے سکھایا تھا تو میں نے سیکھ گیا. ایک ہے جو استاد سے سیکھا ہوا ہے لیکن اپنا بنا کر کے پیش کر رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ہم سب کو یہ سبق دیا
کہ ہمارا کوئی ہنر ہو، ہمارا کوئی کمال ہو، اصلاً تو ہمارا کوئی کمال ہے ہی نہیں. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس یہ صفت بدرجہ اتم موجود تھی، کمال کے ساتھ یہ صفت. چنانچہ ان کے ہر عمل سے پوری دنیا کو اللہ کا راستہ مل رہا تھا. یہی تو وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو ابھی 10 سال بھی نہیں گزرے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل پر آدھی سے زیادہ دنیا پر مسلمان حکمرانی کر رہے تھے. وجہ کیا تھی؟ صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ ان کے مختلف صفات کی وجہ سے، ان کے بہت سارے اچھے اعمال اور اچھے جو ہے کیریکٹر کی وجہ سے، جو مختلف میسیجز ڈیلیور ہو رہے تھے اس کو انہوں نے اپنے سے جوڑنے کا سبب نہیں بنایا بلکہ اللہ سے جوڑنے کا سبب بنایا. یہ ان کا کمال تھا. ورنہ تو سب صحابہ سے جڑ جاتے ہیں، لیکن دیندار کوئی نہیں بنتا، ایمان والا کوئی نہیں بنتا. جیسے اس زمانے میں مسلمانوں کے اندر اچھی صفات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. ایک سے اعلیٰ ایک ہنر والے ہیں مسلمانوں. ابھی کل نیوز پہ آیا تھا کہ بہار کا ایک شخص دنیا کے ٹاپ سائنسدانوں میں اس کا شمار ہو گیا ہے، اور دوسری مرتبہ اس کا شمار ہوا ہے دنیا کے ٹاپ سائنسدانوں میں. اب اس شخص کے پاس یہ جو ہنر ہے، چونکہ اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ آدمی جو بھی ہنر حاصل کرے وہ ٹاپ درجے کا حاصل کرے. اب اگر وہ کسی کو یہ انٹرویو دے کہ یہ جو تعلیم ہے جس کی وجہ سے میں اتنا بڑا بنا ہوں، یہ میرا دین اور میرا اسلام مجھے سکھا رہا ہے، تو لوگوں کو اسلام سے جڑنا آسان ہو جائے گا. مسلمانوں میں ایک سے اعلیٰ ایک صلاحیتوں کے لوگ ہیں، لیکن دین کا پھیلاؤ جو رکا ہوا ہے اور جتنی تیزی کے ساتھ پہلے زمانوں میں دین پھیلا ہے، اس کے مقابلے میں اس وقت جو اس کی رفتار سست ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی ہر اچھی صفت کو اپنی حد تک محدود رکھتا ہے. اس کو یہ ڈکلیئر کرنے میں بہت دشواری ہوتی ہے کہ یہ اچھی صفت میرے اندر اسلام کے نتیجے میں آئی. یہ ڈکلیئر کرنے میں بہت دشواری ہوتی ہے. بھائی آپ صدقہ کر رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، یہ تو اسلام کا حکم ہے نا صدقہ کرنا. زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہ تو اسلام کا حکم ہے، زکوٰۃ دینا فریضہ ہے. آپ کی زکوٰۃ سے کسی کو فائدہ ہو گیا تو اب آپ اسی کو بتاتے پھر رہے ہیں سب جگہ، میں جو ہے اتنے غریبوں کو کھانا تقسیم کرا، اور میں جو ہے اتنے غریبوں کو کپڑے تقسیم کرا، اور میں اتنوں کو جو ہے علاج کرایا، وہ کرایا. سب ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن ان سب کے ساتھ یہ کیوں نہیں آ رہا کہ میرا یہ تقسیم کرنا میرا اپنا ذاتی کمال نہیں، اللہ کا حکم تھا. میرا پیسہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کا پیسہ تو مالدار کا پیسہ ہے ہی نہیں. کس نے کہا آپ کا پیسہ ہے؟ اللہ نے دیا تھا، اور دیتے ہی اللہ نے کہہ دیا کہ اس میں سے اتنا غریبوں کو دے دو. تو آپ کا کہاں ہوا؟ آپ کے پاس جب ایک مقدار میں پیسہ جمع ہو جائے گا تو اس مقدار کا جو زکوٰۃ کی مقدار ہے، اس مقدار کا 2.5% آپ کا ہے ہی نہیں. کس نے کہا آپ کا ہے ہی نہیں آپ کا. آپ کی ذمہ داری ہے دینا ہی دینا ہے آپ کو، ورنہ پٹائی تو ہونے والی ہے آپ کی. اب پٹائی سے بچنا ہے تو دینا ہے آخرت کی. تو یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ یہ میرا اپنا کمال نہیں ہے، یہ اسلام کا کمال ہے، یہ میری اپنی کوئی خصوصیت نہیں ہے، اسلام کی خصوصیت ہے. بہت میٹھے بول بول رہا ہے تاجر، اس کے نتیجے میں اس کا کاروبار بہت چمک رہا ہے. تو میٹھے بول بولنا تیرے پاس کہاں سے آیا بھائی؟ اسلام بتاتا ہے تجارت کے اصول، اور اس کے نتیجے میں تجارت چمکے گی.
یہ جو اہم ترین چیزیں ہیں، جو صفات ہے، یہ صفات کو اپنی حد تک محدود رکھ لینا، ایک چھوٹی ذہنیت ہے، اور ان تمام صفات کو اسلام کی طرف پھیر دینا، اللہ کی طرف پھیر دینا، تاکہ لوگ ہم سے جڑنے کے بجائے سارے کے سارے لوگ اللہ سے جڑیں۔ یہ اسلام کا ذوق ہے، اس سے اسلام پھیلے گا، اس سے دین پھیلے گا۔ ایک بزرگ کے سلسلے میں سننے میں آیا تھا، غالباً حضرت شاہ صاحب کا ہی واقعہ ہے، کہ ایک صاحب نے آ کر کے کہا کہ مولانا پہلے تو حالت یہ تھی کہ کوئی لگ لیتا تھا نہ لگا لیتا تھا، پہلے تو حالت یہ تھی کہ نہ کوئی لگ لیتا تھا میرے سے نہ کوئی لگا لیتا تھا، اور اب جب سے میں کچھ نماز پڑھنا شروع کرا اور کچھ داڑھی واڑی آ گئی، کچھ کپڑے ٹھیک ٹھاک پہننے لگا اور مجالس میں آنے جانے لگا، دینی خدمتوں کے اندر جڑنے لگا، تو لوگ مصافحہ کر رہے ہیں، لوگ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، بہت اچھی طرح مل رہے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا ذرا غور کرو کہ تم تو پہلے بھی وہی تھے، ابھی بھی وہی ہے، مصافحہ کس سے ہو رہا؟ مصافحہ آپ سے تھوڑا ہی ہو رہا ہے، مصافحہ تو دین سے ہو رہا ہے۔ عزت کس کی جا رہی ہے؟ آپ کی تھوڑی عزت کی جا رہی ہے، آپ تو پہلے بھی وہی انسان تھے، آج بھی وہی انسان ہے۔ عزت تو دین کی جا رہی ہے، احترام دین کا کیا جا رہا ہے، ورنہ آپ تو وہی ہے، پہلے بھی وہی، آج بھی وہی۔ پہلے نہیں ہو رہا تھا، اب ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کوئی خیال نہیں ہے لوگوں کے پاس، لوگوں کے پاس احترام ہے، عزت ہے، مقام و مرتبہ ہے، تو وہ دین کا ہے، اور دین نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ جیسے ہر جانور کھاتا ہے، پیتا ہے، اپنی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے، ویسے آپ بھی کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اپنی ضروریات کی تکمیل کر رہے ہیں۔ ایک پیریڈ ہے، وہ پیریڈ آپ کو بھی اسپینڈ کرنا ہے، ان کو بھی اسپینڈ کرنا ہے، اس کے بعد ختم۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ اپنی کوئی خصوصیت ہو، وہ خصوصیت کو اپنی جانب منسوب نہ کیا جائے۔ ذالکما مما علمنی ربی، یہ میرے رب کی جانب سے دیا ہوا علم ہے۔ اور اس کے بعد ایک کمال کی بات دیکھیں، سنیں اسد، ایک بڑی کمال کی بات حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمائی، اور ہم سب کو سمجھنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس وقت کے جو حالات چل رہے ہیں، تھوڑے بہت حالات اب نارمل ہوتے ہی ہم مسلمان دوسری قوموں سے ایسے مرعوب ہو جاتے ہیں کہ اپنے دین کو، اپنے مذہب کو، اپنے طریقوں کو، اپنے رواج کو، اپنے نظام تعلیم کو، سب کو چھپانے لگتے ہیں، چھپانے لگتے ہیں، ایسا مرعوب ہو جاتے ہیں، کمپرومائز کرنے پہ آ جاتے ہیں۔ یہ ایک عام بیماری بن گئی۔ ایک مرتبہ کوئی کرکٹ کے کھلاڑی جو بعد میں دیندار ہو گئے تھے، نام یاد نہیں آ رہا میرے کو، وسیم اکرم کے علاوہ ہے یہ، عام طور پہ کرکٹ کھلاڑی بولے تو ان کا ہی ذہن جاتا، وہ ان کے بعد آہستہ آہستہ کئی کنورٹ ہوئے ماشاءاللہ سے۔ تو وہ عمرے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو جدہ میں بہت سارے لوگ ان سے درخواست کرنے لگے کہ کچھ ہمارے کو جو ہے دین کی بات بتائیے۔ اب ان کی حلیہ بدل گیا، ان کا لباس بدل گیا، سب بدل گیا، تو سب بول رہے ہیں دین کی بات کریے اب ہمارے سامنے۔ ایک جگہ جمع ہو گئے تھے سب ایک ہال میں، بہت اصرار کرنے لگے، تو انہوں نے بولے ارے بھائی میں تو کھلاڑی آدمی ہوں، میں کھیل کی بات کر سکتا ہوں، کھیل سکتا ہوں میں، لیکن دین کی بات میرے کو نہیں آتی، نہیں کر سکتا میں کچھ بھی، خالی آپ یہ حلیہ تبدیل ہو گیا تو آپ کرو، بول رہے ہیں۔ بہرحال سب کا اصرار تھا، تو انہوں اٹھ کے ایک بات بول کے بیٹھ گئے،
وہ ایک بات وہ بیچارے نے یہ کی کہ اس وقت کا سب سے بڑا مرض یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان شو کرنے سے شرما رہا ہے. مسلمان یہ چاہ ہی نہیں رہا ہے اور اس کی ہمت ہی نہیں کر رہا کہ اپنے آپ کو شو کرے کہ میں مسلمان ہوں. مختلف طریقوں سے کوشش میں لگا ہوا ہے کہ میں ایسا بن جاؤں کہ میں مسلمان نظر نہ ہوں. بلکہ اب تو نامہ بھی عجیب عجیب رکھ رہے ہیں بچوں کے کہ کسی اینگل سے دکھے ہی نہ کہ ہم مسلمان ہیں. یہ کمپرومائز کا زمانہ چل رہا ہے، ہر کوئی اس کمپرومائز میں لگا ہوا ہے. آپ بتائیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایسی جگہ پر ہے کہ اگر کمپرومائز کرنا ہوتا تو سب سے زیادہ یوسف علیہ السلام کو کرنا چاہیے، کیونکہ جیل ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہر مذہب کا آدمی رہتا ہے، تو وہاں سیکولرزم کا زیادہ ہوا چڑھا ہوا ہوتا. ہم سب سیکولر ہے بھائی، ہم سب برابر ہے بھائی، ہم سب کوئی بھی الگ نہیں. لیکن یوسف علیہ السلام نے جو بات تھی موقع کے تلاش میں تھے. ایسا بھی نہیں کہ موقع بے موقع حضرت یوسف علیہ السلام یہ سب باتیں کر رہے ہیں. اب تک خدمت تو پوری کر رہے تھے، عبادت تو پوری کر رہے تھے، اور خدمت اور عبادت کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کی زمین کو نرم کر رہے تھے. پہلے دن سے جا کر کے دین کی دعوت دینا شروع نہیں کی، بلکہ پہلے زمین کو نرم کیا. اور یہ بہت ضروری ہے، اللہ کا نظام بھی یہی ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی دعوت دلوانا مقصود تھا، تو نبوت تو ملی 40 سال میں، اور نبوت کے بعد والا عرصہ رہا 23 سال کا. لیکن یہ 23 سال جو نبوت کا، عبادت کا، دعوت کا کام کروانا تھا، اس کے لیے زمین ہموار کرائی گئی 40 سال تک. 40 سال تک صرف خدمت خلق کرتے رہے، لوگوں کی خدمت ہی کرتے رہے. وہی سب سے بڑی عبادت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی خدمت کرے کہ وہاں کے مقامی لوگ جو ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے، حسد، جلن، بغض، کینہ، کپٹ سب کے دلوں کے اندر بھرا ہوا تھا، ایک دوسرے کے قتل و قتال کے اوپر ڈٹے ہوئے رہتے تھے. ایسے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق کہنے پر مجبور ہو گئے تھے. اتنی خدمت کرتے تھے لوگ. تو یہ پہلے خدمت کے ذریعے سے زمین نرم کی جاتی ہے دلوں کی، اس کے بعد پھر اس میں دانہ ڈالا جاتا ہے، اللہ کا، توحید کا، رسالت کا دانہ ڈالا جاتا ہے، تو آسانی کے ساتھ پھر گوپل نکلتی ہے، اس کے بعد درخت بنتا ہے. اب یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے بالکل کوئی کمپرومائز سے کام نہیں لیا. جب موقع آ گیا اپنی وضاحت کرنے کا، اپنے آپ کو بتانے کا، تو بالکل برمرا کھل کے بتایا کہ میں کیا ہوں. آج ہم سوچتے ہیں کہ اگر میں بتا دیا کہ میں مسلمان ہوں تو میرا کسٹمر بھاگ جائے گا، آئندہ نہیں آئے گا. اگر پتا چل جائے کہ میں دیندار آدمی ہوں اور ایک ریلیجین پرسن ہوں، تو اس کے نتیجے میں یہ آفیسر لوگ میرے پاس نہیں آئیں گے آئندہ. یہ آج کل کی سوچ ہو گئی. لیکن یوسف علیہ السلام نے برملا اس وقت جب موقع آیا اور یہ لوگ طالب بن کر کے یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، تو ابھی ان کو تو یہ نہیں کہا کہ تم اسلام لے آؤ، دین کو قبول کرو. ان کو تو یہ نہیں کہا. ایک تو ان کو کرامت دکھلائی، اپنا معجزہ دکھلایا، معجزے کے ذریعے سے ان کو اللہ سے جوڑا، نہ کہ اپنی ذات سے. اب اس کے بعد یہ کہا کہ دیکھو، میں جس وجہ سے بھی تم کو اس قابل محسوس ہو رہا ہوں کہ تم مجھ سے کوئی بات پوچھنے کے لیے آئے ہو، میں جس وجہ سے بھی تم کو اس قابل محسوس ہو رہا ہوں کہ تم کوئی بات مجھ سے پوچھنے کے لیے آئے ہو اور تمہیں اندازہ ہے کہ میرے سے مسئلہ حل ہوگا، تو میرے اندر جو قابلیت آئی ہے یہ 2 وجہ سے آئی. نمبر 1، میں نے بے ایمانوں کا راستہ چھوڑا ہے.
اس وجہ سے میرے اندر یہ قابلیت پیدا ہوگی تاکہ وہ لوگ بھی اپنے آپ کو یہ فیل کریں ارے بے ایمان بولے تو ہم لوگ ہیں چاہے بے ایمان تھے ہی وہ لوگ. ایسا نہیں کہا کہ تمہارا راستہ میں نے چھوڑا ہے، بلکہ یہ کہا قوم لا یؤمنون باللہ ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں نے ایک ایسے لوگوں کے طریقے کو چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں. ایسے لوگوں کا طریقہ میں نے چھوڑ دیا. جو ویلیوز میرے اندر ہے، جو کوالٹیز میرے اندر ہے، جس کی وجہ سے تم میری جانب کھنچ کر کے آئے ہو، تو وہ کوالٹیز میرے اندر پیدا ہوئی ہیں. نمبر 1، میں نے غلط لوگوں کا راستہ چھوڑا ہے. انڈائریکٹلی ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ دیکھو بھئی غلط لوگوں کا راستہ چھوڑو، اچھے لوگوں کے طریقے پہ چلو. اور دوسری بات فرمائی ہے واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں نے اتباع کی ہے اس راستے کی جو میرے آبا و اجداد ابراہیم اسحاق یعقوب علیہ السلام کا راستہ ہے. وہ راستے کو میں نے اختیار کیا، برائی کو میں نے چھوڑا، اچھائی کو میں نے اختیار کیا. یہ دونوں پہلو آنا ضروری ہے. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. نیگیٹو پازیٹو، میں نے یہ چھوڑا ہے اور میں نے یہ اختیار کیا ہے. اگر کوئی یہ سوچے کہ میں اچھا تو بن جاؤں گا لیکن برائی نہیں چھوڑوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ چھوڑا ہے میں نے اور یہ میں نے اختیار کیا ہے. یہ صاف صاف بتا دیا کہ اپنی اچھائی کو چھپا کر کے مت رکھو آپ، ورنہ تو آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آپ اپنی اچھائی کو اپنے اندر چھپائے ہوئے. بھئی آپ بہت سخی آدمی ہیں، بہت سخی آدمی ہیں، سخاوت آپ کی بہت بڑی اچھائی ہے، بے شمار غیر مسلم آپ سے متاثر ہیں، لیکن کسی اینگل سے یہ محسوس نہیں ہوتا ہے کہ یہ جو سخی آدمی ہے یہ مسلمان ہے. یہ سخاوت سمجھ میں آ رہی ہے لیکن مسلمان ہونا کسی اینگل سے نہیں دکھا. بلکہ بات بھی ایسی بنا سنوار کر کے بول کے انگریزی ایسی بناوٹی انگریزی بولنے جاتے ہیں کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مسلمان ہے. کوئی اچھی صفت ہے تو وہ اچھی صفت کے ساتھ ساتھ اسلام ظاہر ہو جائے تو اسلام کی دعوت ہو جائے. تو فرمایا کہ میں نے اتباع کی ہے اپنے آبا و اجداد کے دین، حضرت ابراہیم اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین کو میں نے اپنایا. یہ دو باتیں. اس کے بعد کہا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ویسے ہمارے لیے مناسب بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کریں. ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کوئی آدمی بہت بڑا عقل مند ہو اور اس کی عقل نے آج تک اس کو شرک سے باہر نہ لایا ہو. وہ عقل مند ہو ہی نہیں سکتا. انتہائی ادنا درجے کی چیز ہے جو کہ اندر اللہ نے رکھی ہے اور فطرت میں رکھی ہوئی ہے کہ ہر آدمی اس بات کو تھوڑے سے غور و فکر سے یہ سمجھ سکتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. یہ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے. اس کو انسٹال کر دیا ہے اللہ نے پیدائش سے پہلے ہم سب کے اندر، ہر انسان کے اندر. بس تھوڑی سی غور و فکر کی ضرورت. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آدمی بہت بڑا دانش مند عقل مند بن گیا ہو اور ابھی تک اس کے اندرون نے اس کو یہ اس بات پر انڈیکیٹ نہ کیا ہو کہ یہ ہو کیسے سکتے، اتنے معبود دنیا میں ہو کیسے سکتے. عقل کا سب سے ادنا تقاضا یہ ہے کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی بے وقوف قسم کے آدمی کی عقل بھی اس کو یہ سمجھاتی ہے کہ بھئی ایک سے زیادہ معبود دنیا کے اندر ہو ہی نہیں سکتے، ورنہ نظام تو چلے گا نہیں. ہمارے جسم کے اندر اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ کہہ رہے ہیں اپنے آپ میں غور کر لو، سمجھ میں آ جائے گی بات. پورے جسم کو سگنل دینے والی چیز کیا ہے؟ دماغ. جو کچھ ہوتا ہے فوری سگنلز دماغ تک پہنچتے ہیں، پھر دماغ جو حکم دیتا ہے پورا جسم اس کے تابع.
بہت کچھ بیماریوں کو ہم نے سنا ہوگا، عجیب عجیب قسم کے ہینڈی کیپ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہوگا، لیکن کوئی ایسا ہینڈی کیپ ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک شخص دو دماغ ہے اور دو دماغ سے وہ سوچ رہا ہے؟ کیا اثر؟ کبھی ایسا ہوا؟ دماغ دو ہے، ارے بھئی ایک دماغ کہہ رہا ہے سو جاؤ، ایک دماغ کہہ رہا ہے نہیں ہوشیار رہو، ایک دماغ کہہ رہا ہے چلو، ایک دماغ کہہ رہا ہے کہ نہیں بیٹھے رہو۔ کبھی ہوا ہے ایسا؟ کبھی دیکھنے میں نہیں آیا، پاسبل ہی نہیں ہے۔ یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ دنیا کا نظام چلانے والا ایک سے زائد ہو جائے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام اب عقلی بات پر آ گئے کہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے مناسب بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں، ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ بالکل کامن بات ہے، اس سے زیادہ موٹی بات اور کوئی ہو بھی نہیں سکتی کہ اللہ کے ساتھ ہم جو مناسب بھی نہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو یہ جو عقیدہ توحید ہے نا، دل میں اس بات کا یقین پیدا ہو جانا کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ ہوتا نہیں ہے، سارا نظام چلانے والے اللہ ہے، یہ عقیدہ توحید کا پیدا ہو جانا یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ کی جانب سے اللہ ہم پر بھی اور بعض لوگوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت اتاری ہے۔ بہت ساری آنکھ کی نعمت سمجھ میں آ گئی، کان کی نعمت سمجھ میں آ گئی، دماغ کی نعمت سمجھ میں آ گئی، جسم کی نعمت سمجھ میں آ گئی، مال و دولت کی نعمت سمجھ میں آ گئی، لیکن تمام نعمتوں کو نعمت بنانے والی چیز ہماری توحید والی نعمت ہے۔ ہر نعمت کو نعمت بنانے والی چیز توحید والی۔ یہ کیسے بھائی؟ آپ کے پاس پیسہ بہت ہے، تو اگر آپ کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے تو آپ تو جہنم میں جانے والے، اور یہ پورا کا پورا پیسہ آپ کے خلاف گواہی دینے والا ہے، وبال ہے آپ کے لیے۔ آنکھ کی نعمت اسی وقت ہے جبکہ یہ آنکھ جنت میں جانے کا ذریعہ بنے، اور جنت میں جانے کا ذریعہ کب بنے گی؟ جبکہ آپ کے پاس اللہ کو، رسول کو اور آخرت کو ماننے کا عقیدہ ہو، تبھی آپ جنت میں جائیں گے، ورنہ تو یہ آنکھ آپ کو جہنم میں ہی لے جائے گی۔ تو جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری نعمت اسی وقت نعمت ہو سکتی جبکہ دل میں یہ بات ہو کہ اللہ ہے۔ جب اللہ کی طرف سے دل صاف نہیں ہے تو یہ ساری نعمتیں تو نعمت ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے سب سے بڑی نعمت عقیدہ توحید کا ہمارے دلوں کے اندر آنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو کوٹ کیا، اور اللہ نے اس کو قرآن میں بیان کر کے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے سبق رکھا کہ اس چیز کو سمجھو کہ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، ہمارے اوپر بھی اور لوگوں کے اوپر بھی یہ اللہ کے فضل کا ایک حصہ ہے، لیکن ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن بہت سارے لوگ، اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے، اس نعمت کا کوئی شکر ادا نہیں کرتے، اس لیے کہ احساس ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے۔ ہو گئے بائی چانس مسلمان، بائی چوائس تھوڑی ہے، بائی چوائس مسلمان تھوڑا ہی ہے، بائی چانس ہے۔ ابا بھی مسلمان تھے، امی بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہو گئے، ایسے ہی ہے نا اکثر و بیشتر، اللہ حفاظت فرمائے، ایسے ہی سلسلہ چل رہا ہے۔ فرما رہے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ اس وجہ سے ہمیں ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہے، جن چیزوں کی جانب ان آیات میں ہمیں اشارہ دیا گیا ہے، سبق دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اپنا کوئی بھی کمال ہو تو وہ اپنی حد تک نہیں، فوری اس کمال کو ہم منسوب کریں اللہ کی جانب کہ یہ میرا کچھ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، تاکہ لوگوں کو اللہ سے قریب ہونے کا موقع ملے اور دین کی دعوت ہر ایک کو ملتی رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی اسٹیج پر آ کر کے ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا ہے اور اپنے آپ کو چھپانا نہیں ہے، بلکہ پوری وضاحت کے ساتھ ہم کیا ہے اور ہم ایسے کیوں ہیں، یہ سب کچھ لوگوں کے سامنے کھل کر کے رہنا ہے کہ ہاں بھائی میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، میرا یہ عقیدہ ہے اور جو ہے میری یہ تعلیمات ہے۔ یہ کھل کر کے لوگوں کے سامنے رہنا ہے
کسی بھی اسٹیج پر جا کر کے اپنے آپ کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اگر مسلمان ہوں بول کے ظاہر ہو جائے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ سب بیکار سی باتیں. اور تیسری بات یہ کہ شرک یہ بالکل عقل سے دور بات ہے اور توحید یہ بالکل عقل کے قریب ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے.